إن الحمد لله نحمده ونستعينه أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا۔ محترم حاضرین، آج کے اس درس میں ہم شرح کریں گے ایک حدیث جو کتاب البیوع سے جس کا تعلق ہے، اور اس حدیث کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بلوغ المرام میں باب الشروط وما نہی عنہ کے ضمن میں اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث بہت ہی مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جابر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث ہے وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله أرأيت الشحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه متفق علیہ۔ یہ حدیث جو حدیث جابر میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ کہہ رہے تھے عام الفتح یعنی سن 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہوا تھا، رمضان کا مہینہ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم وہ مکہ میں ہی موجود تھے، تو وہ کہہ رہے تھے ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے بیع الخمر شراب کی بیع کو، لین دین کو، بیچنے کو، خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے، والمیتۃ اور مردار کے لین دین کو، خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے، والخنزیر اور سور کے خرید و فروخت کو، لین دین کو حرام قرار دیا ہے، والاصنام اور بتوں کی اصنام کی تفسیر اب انشاءاللہ آئے گی، اور بتوں کی لین دین کو، خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ فقیل یا رسول اللہ، تو کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت الشحوم المیتہ، یعنی ہمیں مردار کے چربی کے بارے میں بتائیے، مردار کے چربی کے بارے میں بتائیے کہ اس کا کیا حکم ہے۔ فإنہ تطلی بها السفن، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذریعے سے جو کشتیاں ہوتی ہیں، کشتیوں میں وہ لگایا جاتا ہے، اس سے مالش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، اور جو چمڑے ہوتے ہیں چمڑے میں بھی لگایا جاتا ہے۔ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسِ، اور لوگ جو ہیں اس کو چراغ میں استعمال کرتے ہیں، چراغ میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال لا هو حرام، نہیں وہ حرام ہے۔ پھر کہتے ہیں ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك، پھر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالی یہودیوں کو ہلاک اور برباد کرے۔ ان اللہ لما حرم علیہم شحومها، جب اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر سور کی چربی کو حرام قرار دیا، جملوہ، تو انہوں نے اس کی چربی کو پگھلایا، ثم باعوہ، اور اس کو بیچ دیا، فَأَكَلُوا ثَمْنَهُ، اور اس کی قیمت کو انہوں نے کھا لیا۔ متفق علیہ، اس حدیث کو بخاری نے اور اسی طریقے سے مسلم نے اپنی اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔
یہ حدیث در حقیقت نص ہے 4 چیزوں پر، یعنی 4 چیزوں کے متعلق یہ حدیث نص صریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بیع الخمر، شراب کی خرید و فروخت، شراب کی لین دین، شراب کا بیچنا اور خریدنا، اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کے خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ اصول ہے شریعہ کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، کہ جب اللہ رب العالمین کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی قیمت کو بھی، یعنی اس کے لین دین اور خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دے دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مردار کی خرید و فروخت بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو شراب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ما خامر العقل وغطاہ، ہر وہ چیز جو انسان کے عقل کو زائل کر دے، ڈھانک لے، یا انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ خمر ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شراب کی تعریف کی وہ یہی کہا ہے، کل ما خامر العقل، ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانک لے، جو عقل کو ڈھانک لے، ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانک لے، انسان کی سوجھ بوجھ کی صلاحیت کو سلب کر لے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ خمر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، تو شراب کی تعریف گزر چکی ہے۔ اسی طریقے سے اس پر ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے، جو انسان کی سوچنے بوجھنے کی، سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت کو سلب کر لے، جیسے چرس وغیرہ ہے، یا دوسرے جو مادے ہیں جو سماج میں، معاشرے میں رائج ہیں، نوجوان اس میں ملوث ہیں، وہ پیتے ہیں، اور وہ باقاعدہ ان کو بالکل بدمست کر دیتی ہے اور ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر دیتی ہے۔ چرس ہو، گانجا ہو، یا اس طریقے کی دوسری چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شراب کی ڈیفینیشن میں داخل ہے۔ ایک تو پہلی بات۔ دوسری چیز یہ کہ ہر وہ چیز، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کو نقصان پہنچائے، جس میں انسان کو صحت کے اعتبار سے نقصان ہو، وہ چیز بھی ممنوع ہے، وہ چیز بھی حرام ہے۔ تو شراب کیا کرتا ہے؟ صرف انسان کے عقل کو ہی خراب نہیں کرتا ہے، عقل کو ہی سلب نہیں کرتا ہے، بلکہ جسمانی طور پر بھی اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ہر وہ چیز، جیسے سگریٹ ہو گیا، گٹکا ہو گیا، یا اسی طریقے سے دوسری چیزیں ہو گئی جو عام طور پر نوجوان کھاتے ہیں یا بڑے بوڑھے بھی کھاتے ہیں، تو اگر اس میں ضرر ہے، طبی اعتبار سے اس میں نقصان ہے، اور لوگ اس کو کھا رہے ہیں، تو وہ چیز بھی ناجائز اور حرام ہوگی۔ تو یہ بات ہوئی۔ اسی طریقے سے کہا ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتہ۔ میتہ کیا ہے؟ میتہ کی تعریف اہل علم کہتے ہیں کل ما خرجت روحہ بدون زکاۃ شرعیہ، کہ ہر وہ جانور جس کی روح بغیر ذبح کے، بغیر شرعی طور پر ذبح کے نکل جائے، وہ کیا ہے؟ وہ میتہ ہے، وہ مردار ہے۔ ہر وہ جانور جس کی روح نکل جائے بغیر ذبح کیے ہوئے، تو ایسی صورت میں وہ کیا ہے؟ وہ مردار ہے۔ تو مردار کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں ہم ان جانوروں کی بات نہیں کر رہے ہیں جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے اصلاً حرام قرار دیا ہے، جن کا کھانا، اور یعنی جو ماکول اللحم نہیں ہے، جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، جن کو حرام قرار دیا، ان کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ وہ تو آپ ذبح کریں گے تب بھی وہ حرام رہے گا۔ یہاں ان جانوروں کی بات ہو رہی ہے جو معقول اللحم ہے، جن کے گوشت کو کھایا جا سکتا ہے، جو حلال ہیں، اصلاً جائز ہیں، لیکن چونکہ ان کو ذبح نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا ان کی بیع، ان کی خرید و فروخت یہ بھی ناجائز اور حرام ہوگی۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس سے انتفاع کا، یعنی اس سے فائدہ اٹھانے کا کیا حکم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی جانور ہے، اس کو ذبح نہیں کیا گیا، معقول اللحم جانور ہے، اس کے گوشت کو کھایا جاتا ہے، وہ مر گیا یوں ہی، چاہے وہ اوپر سے گر کر کے یا جو بھی اسباب ہوں، وہ مر گیا، اس کو ذبح نہیں کیا گیا، تو اس کے جسم کے اعضاء سے
یا اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں، جو پارٹس ہوتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. مثلا جیسے اس کا چمڑا ہے، کیا اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ تو اگر معقول اللحم جانور ہے اور وہ ذبح نہیں کیا گیا ہے، وہ مر گیا ہے، تو اس کی یعنی اس کو تو بیچنا جائز نہیں ہے. لیکن جہاں تک انتفاع کی بات ہے تو انتفاع یعنی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے اور دیکھا کہ ایک بکری مری ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں نے اس کے جلود سے، اس کے چمڑے سے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی معقول اللحم جانور ہے جس کے گوشت کو کھایا جاتا ہے اور وہ بغیر شرعی ذبح کے وہ مر گیا ہو، تو اس کے یعنی خال سے، اس کے جلد سے، اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یہاں لیکن بیچنا اس کا جائز نہیں ہے. یہاں پر بہت جیسے اجزاء کی بات آئی ہے، تو یہاں پہ جیسے جانوروں کے بال ہوتے ہیں، بالوں کا کیا حکم ہے؟ یا اسی طریقے سے ناخون ہے، یا اسی طریقے سے ان کے پیروں میں خل ہوتے ہیں جن کو عربی میں زلف کہا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یا اسی طریقے سے سینگ ہوتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، چاہے سینگ ہو چاہے زلف ہو، یعنی پیروں میں جو کھر ہوتے ہیں، اگر اس میں نکالنے سے، جب وہ جانور زندہ ہوتا ہے اس کو نکالنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس میں خون وغیرہ آ جاتا ہے یا بہتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ان کو بیچنا جائز نہیں. لیکن اگر وہ ایسے ہیں کہ ان کے اندر روح نہیں ہے، ان کے اندر جان نہیں ہے، جیسے بال ہو گئے، ناخون ہو گئے، ان کے اندر عموماً بال نہیں ہوتے ہیں، یا بعض جانور ہوتے ہیں ان کے کھروں میں بھی اصلاً وہ جانور نہیں ہوتا، ناخون کی طرح ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو خریدا، بیچا اور ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں جان نہیں ہے. اور یہاں پر جو دوسرا مسئلہ ہے والخنزیر، اور اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو بھی حرام قرار دیا ہے. خنزیر کیا ہے؟ خنزیر سور کو کہتے ہیں اور انگلش میں پگ کہتے ہیں. ہر شخص یہ جانتا ہے، بہت معروف جانور ہے، بہت ہی یہ گندا جانور ہوتا ہے. اس کی طبیعت بھی بہت خبیث ہوتی ہے اور اس کی طبیعت میں نفاست ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا اس کے کسی بھی جسم کے کسی بھی حصے کو نہ تو بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یہاں میتہ میں میں ذکر کروں گا، کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جو میتہ ہوتے ہیں یعنی مردار ہوتے ہیں لیکن حلال ہوتے ہیں، جیسے ٹڈی ہے، جیسے مچھلی ہے. تو اس سے دونوں صورتوں میں، چاہے وہ دونوں صورتوں میں ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ زندہ ہوں یا پھر وہ مر گئے ہوں. اسی طریقے سے ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اصنام یعنی جو بت بنائے جاتے ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا ہے. بت کی تعریف علم کرتے ہیں، کل ما یعبد من دون اللہ وکان ذا جسم مصورہ، کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت کی جائے اور اس کا ایک جسم ہو اور اس کی ایک ہیئت و شکل ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو اصنام کہا جاتا ہے، اس کو صنم کہا جاتا ہے. تو اس کی خرید و فروخت، اس کا لین دین اور اس کا بیچنا یہ جائز نہیں ہوگا، تو ہر وہ چیز جو بیچی جاتی ہو اور اس کی عبادت کی جاتی ہو اور اس کو بیچا بھی جا رہا ہو، اس کی تجارت کی جا رہی ہے، تو اس کی تجارت جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہاں پر لیکن دو صورتیں استثناء ہیں. مثال کے طور پر بہت سارے اصنام ہوتے ہیں، بت ہوتے ہیں جو دھات کے بنے ہوئے تھے، میٹلز کے بنے ہوتے ہیں. کوئی لوہے کا بنا ہوا ہے، کوئی سونے کا بنا ہوا ہے، کوئی چاندی کا بنا ہوا ہے یا لکڑی کا بنا ہوا ہے. انسان اس کو خرید رہا ہوتا ہے تاکہ جیسے سونے کا بنا ہوا تو اس کو پگھلا کر کے وہ کسی دوسری چیز میں استعمال کرے. تو ایسی صورت میں اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ اس کو خرید لیں اور اس کو اپنے کام میں استعمال کر لیں، یعنی اس کی جو اصل شرعی رہے گی اس کو بگاڑ کر کے اپنے اس میں استعمال کر لیں، یا پھر اس کو تلف کے لیے یعنی اس کو برباد کرنے کے لیے. جیسے آپ کہیں پر بت وغیرہ بیچا جا رہا ہے تو آپ اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو برباد کر دوں، اس کو خراب کر دوں، تو اس کے لیے بھی اہل علم نے
اجازت دی ہے۔ تو ان دو صورتوں میں آپ اس کو خرید سکتے ہیں، ایک تو اگر سونے کا یا میٹل کا یا چاندی کا یا پھر لکڑی وغیرہ کا بنا ہوا ہے تو آپ اس کو بت کو خرید لیں اور اپنے کسی کام میں اس کو استعمال کر لیں، لکڑی کو دروازہ بنانے میں یا ٹیبل بنانے میں استعمال کر لیں، یا دھات کے جو چیزیں بنی ہوئی ہے سونے چاندی یا سلور یا پھر ان سب چیزوں سے بنی ہوئی تو اس کو دوسری چیزوں میں آپ اس کو پگھلا کر کے دوسری چیزوں میں آپ استعمال کر لیں، تو اس کے لیے علم نے اجازت دی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ صلیب، یعنی بہت سارے لوگ ہیں صلیب کی تجارت کرتے ہیں۔ میں نے کہا اصنام میں صلیب بھی داخل ہے، صرف بت داخل نہیں ہے، بلکہ جو کرسچن لوگ جو کراس کا نشان پہنتے ہیں یا ہر وہ جو ایک مذہبی سمبل مانا جاتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے الگ الگ مذاہب میں، تو وہ بھی اصنام میں داخل ہیں اور ان کا بھی خریدنا بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں پر یہ کہا گیا فقیل یا رسول اللہ ارأیت شحوم المیتہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مردار کے چربی کے بارے میں بتائیے، اس کا بیچنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یعنی اس کو بیچ سکتے ہیں، خرید و فروخت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے اور پھر کہا گیا اس لیے کیونکہ کشتیوں پر ملنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، چمڑوں پر ملنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے اور چراغ جلانے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مردار کے چمڑوں کا، مردار کی جو چربی ہوتی ہے اس چربی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو کھایا نہیں جا سکتا ہے، اس کو بیچا نہیں جا سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گنایا گیا کہ اس کو کشتیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کو جلود میں یعنی چمڑوں پر ملنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا اس کے ذریعے سے لوگ چراغ کو جلاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نہیں، اس کا بیچنا جائز ہے، بیچنا ناجائز ہے، بیچنا حرام ہے، خرید و فروخت حرام ہے، لیکن انتفاع کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر انتفاع ناجائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس پر توجہ دلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہلاک کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر اس کے سور کو یا میتہ یا مردار کے شحوم کو یعنی اس کے چربی کو حرام قرار دیا تو انہوں نے اس کو چربی کو پگھلایا اور اس کو بیچا اور اس کی قیمت کو وہ لوگ کھا گئے۔ تو یہاں پر بطور ہیلا ان لوگوں نے استعمال کیا، یعنی ڈائریکٹ تو نہیں کھایا، لیکن اس طریقے سے انہوں نے پگھلا اگلا کر کے اس کو جا کر کے مارکیٹ میں بیچا، پھر اس کو کھا لیا، تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہے۔ بہرحال یہ حدیث کی مختصر شرح ہوئی۔ اب اس حدیث سے مستفاد ہم کچھ قواعد کا آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ پہلا قاعدہ ہے کہ ان کل ما فیہ منفعۃ محرمۃ لا یجوز بیعہ۔ پہلا قاعدہ اس حدیث سے مستفاد یہ ہے کہ ہر وہ بیع یا ہر وہ چیز جس کے اندر حرام منفعت ہو، جس کے اندر حرام منفعت ہو، لا یجوز بیعہ، اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ جیسے شطرنج ہے، شطرنج بچے کھیلتے ہیں، تو اس کے اندر کیا ہے، یہ یعنی یہاں اس میں منفعت تو ہے لیکن یہ منفعت یہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ حرام منفعت ہے، اس لیے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، اس کا خریدنا بیچنا جائز، اس کی تجارت جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ اوپر گزر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، بیع الخمر، خمر میں بھی منفعت ہے لیکن اس میں جو منفعت ہے وہ حرام منفعت ہے، لہٰذا اس کا بیچنا جائز نہیں۔ یہ پہلا قاعدہ کہ کل ما فیہ منفعت محرمۃ لا یجوز بیعہ، کہ ہر وہ چیز جس میں حرام منفعت ہو اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، جیسے شطرنج کی مثال پیش کی۔ دوسرا قاعدہ ان ما فیہ کل ما فیہ منفعت مباحہ عند الضرورہ لا یجوز بیعہ، کہ ہر وہ چیز جس کے اندر مباح منفعت ہو، لیکن یہ مباح کب ہو، ضرورت کے وقت ہو، یعنی اضطرار کے وقت ہو، انسان مجبوری کے وقت ہو، تو کہتے ہیں لا یجوز بیعہ۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ مثلا کوئی شخص صحرا میں بھٹک رہا ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ملا، ادھر سے ایک اعرابی ایک دیہاتی جا رہا تھا، اس کے پاس ایک مردار جانور ہے، اس کے پاس ایک مردار جانور ہے، تو اور پھر اس کا ہم یہ کہیں گے کہ اس اعرابی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو بیچ سکتا ہے، یعنی جو اس کے پاس مردار جانور ہے اس کو بیچ دے تاکہ وہ سامنے والا اس کو کھا لے، تو ہم کہیں گے کہ نہیں جائز ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟
اس لیے کہ اصلاً وہ چیز جو جانور اس کے پاس مردار ہے، جو مرا ہوا جانور اس کے پاس ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے، اور حرام چیز کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں وہ بندہ جو صحرا میں بھٹک رہا ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، بالکل مرنے کے قریب ہے، اس کے لیے کیوں جائز ہے؟ مجبوری کی صورت میں جائز ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا ہے؟ بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ جو عرابی ہے جس کے پاس مردہ جانور ہے، اس کے لیے بیچنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ اس کو ایسے یوں ہی دے دے گا۔ تو اس سے یہ قاعدہ نکلا کہ کل ما فیہ منفعۃ مباحۃ عند الضرورہ لا یجوز بیعہ، جیسا کہ میں نے اس کے مثال سے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کل ما لا منفعۃ فیہ لا یجوز بیعہ، کہ ہر وہ چیز جس میں سرے سے کوئی فائدہ ہی نہ ہو، اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا بیچنا بھی جائز نہیں، یعنی کسی بھی طریقے سے اس کو یعنی اپنے کام میں انسان لا ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسے حشرات ہیں، حشرات یعنی جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کا اصلاً کوئی کام نہیں ہوتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی بھی طریقے سے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے، اور اس کا خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے، تو لہٰذا اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ قاعدہ کیا ہے؟ کل ما لا منفعۃ فیہ لا یجوز بیعہ مثل الحشرات۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں منفعت ہوتا ہے خاص لوگوں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے اس میں منفعت ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے اس میں منفعت نہیں ہوتا ہے۔ تو جن کے لیے اس میں فائدہ ہے ان کے لیے بیچنا اور خریدنا جائز ہے، لیکن جن کے لیے اس میں فائدہ نہیں ہے ان کے لیے بیچنا اور خریدنا جائز نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جیسے سانپ اور بچھو وغیرہ ہو گئے، ان کی خرید و فروخت تو ہر شخص ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن جو لوگ لیب میں، لیبارٹری وغیرہ میں جو لوگ کام کرتے ہیں، جو لوگ ان کے زہر سے دوا بناتے ہیں، اینٹی بائیوٹک بناتے ہیں، تو ان کے لیے خریدنا اور بیچنا جائز ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں وہ کیا خریدیں گے؟ اس کو تو کوئی، ان کے لیے تو بیکار ہے، تو ان کے لیے خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے۔ یہ چیز ہوئی۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یعنی آپ اگر اپنے جگہ پہ ہیں، مثال کے طور پر اپنے شہر میں ہیں، ہمارے ہاں اس میں منفعت نظر آتا ہے، لیکن آپ دوسرے ملک میں جائیں، دوسرے علاقے میں جائیں تو دوسرے لوگ اس میں منفعت نہیں سمجھتے ہیں، اس میں اپنا ان کو فائدہ نظر نہیں آتا ہے۔ مثال کے طور پر تو جو خوبصورت جو چڑیا ہوتی ہیں، عام طور پہ لوگ گھروں میں پالتے ہیں، خوبصورت جو چڑیا ہوتی ہیں جو باہر وغیرہ ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر شہروں میں یا ہر ملک میں، ہر علاقے میں الگ الگ مزاج ہے۔ انسان کسی چیز کو، کسی چڑیا کو خوبصورت شمار کرتا ہے اور کسی کو وہ خوبصورت شمار نہیں کرتا ہے، تو جس کو وہ خوبصورت شمار کرتا ہے اس کو خریدتا ہے، تو ان کے لیے خریدنا اور بیچنا جائز ہے۔ لیکن جن علاقوں میں ایسی چڑیوں کو خوبصورت نہیں سمجھا جاتا ہے، ان علاقوں میں ان کا بیچنا اور خریدنا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں یعنی کہتے ہیں کہ قسم یختلف فیہ الناس هل فیہ منفعۃ ولا لا حسب الاعراف، یعنی عرف کے بدلنے سے، سماج اور ماحول کے بدلنے سے اس کا حکم بدل جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر جو خوبصورت جو چڑیا ہوتی ہے جس کا کاروبار اگر یہاں ہو رہا ہے اور وہ ہمارے یہاں اگر اس کو مانا جاتا ہے کہ ہاں یہ خوبصورت چڑیا ہوتی ہے، اس کو زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے گھر میں پالا جا سکتا ہے، تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ لیکن اگر دوسرے علاقے میں وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ چڑیا خوبصورت نہیں ہے اور یہ زینت کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، تو ان کا خریدنا اور بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ اس حدیث سے مستنبط چند قواعد تھے، چند مسائل تھے، جس کا میں نے آپ کو سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔